قسط نمبر 7 مجھے حیرت امی پر تھی جو بالکل نارمل انداز میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ مہوش آنٹی نے ایک نظر مجھے پھر دیکھا اور قریب ہونے کا اشارہ کر کے اپنا ہاتھ نیچے ہٹا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہیں رکھ دیا۔ انہوں نے 3-4 بار یہ حرکت کی اور پھر اچانک لائٹ چلی گئی۔ جیسے ہی لائٹ گئی تو مہوش آنٹی نے میرے ہاتھ کو پکڑتے زور سے حرکت کر دی اور پھر چھوڑ دیا، اور میں اب خود سے ہی کرنے لگا تھا کہ اندھیرے میں مجھے امی آگے چلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور انہوں نے بے ساختہ اونچی آواز میں کہا، اوئے کون بدتمیز ہے؟ اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مہوش آنٹی ایک دم ان کے پیچھے گئی اور ہنسنے لگی، اور آہستہ سے ان کی ہلکی سی آواز گونجی، ارے پاگل، میں ہی ہوں اور کون ہوگا؟ اب سارے لوگوں کو بتائے گی۔ اور میں تیزی سے باہر کو بھاگا اور جا کر مجیب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجیب میری تیز چلتی سانسوں کو دیکھ کر بولنے لگا، ابے کیا ہو گیا؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس وہ لائٹ چلی گئی تو اندھیرے میں فرش پر گر گیا تھا، اسی لیے۔ تو مجیب کھل کر مذاق اڑانے لگا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف امی کے یہی الفاظ چل رہے تھے کہ اوئے کون بدتمیز ہے، اور یہ سوچ سوچ کر میں ڈر رہا تھا کہ کہیں امی نے مجھے پہچان نہ لیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد امی اور مہوش آنٹی باہر آئی، اور امی نے مجھے دیکھ کر کوئی ایسا سائن نہیں دیا جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مہوش آنٹی نے بات کو سنبھال لیا ہے۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچے، لیکن اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ امی کچھ مدہوش سی ہو رہی تھی، جیسے کہ کوئی نشہ وغیرہ کیا ہو انہوں نے۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اس بات کو جھٹک دیا کہ شاید تھک گئی ہوں گی، اسی لیے اس طرح کر رہی ہے وہ۔ بہرحال ہم گھر پہنچے تو میں اپنے کمرے میں جا کر چینج کرنے لگا، اور مہوش آنٹی امی کو لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، ابو بچوں والے کمرے میں ان کے ساتھ سوئے تھے۔ میں نے چینج کر کے سوچا کہ جا کر ایک بار دیکھ کر آتا ہوں کہ مہوش آنٹی اپنے گھر گئی ہے یا پھر ابھی تک یہیں ہے، اور اگر یہیں ہو تو ان سے پوچھ لوں گا کہ امی کو کس طرح سنبھالا انہوں نے۔ میں امی کے کمرے کے دروازے سے جھانکنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھلا اور مہوش آنٹی میرے سامنے تھی۔ مہوش آنٹی نے مجھے راستہ دے کر اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا امی بستر پر پڑی خراٹے لے رہی تھی، اسی لیے میں بے فکر ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے سے مہوش آنٹی بولی، دیکھا کتنی بڑی شریف بن رہی تھی تیری ماں۔ مہوش آنٹی نے امی کی طرف دیکھ کر پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی چادر اتار کر سائڈ پر پھینک دی۔ میں نے جلدی سے ان کے قریب ہوتے ہوئے ان سے سرگوشی میں کہا، آنٹی آہستہ بولیں، امی جاگ جائے گی۔ وہ بولی، فکر مت کرو، اس پر پورا محلہ بھی چڑھا دو تو یہ نہیں جاگے گی۔ لسی میں شراب ملی ہوئی تھی اور میں نے اس کو پلا دی ہے۔ میں نے کہا، آنٹی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ امی کو شراب کیوں پلوائی؟ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی اور میں نے آنٹی سے سخت لہجے میں یہ بات کی۔ آنٹی میری طرف حیرت اور غصے سے دیکھا اور کہا، حرامی، میں یہ سب تیرے لیے کر رہی ہوں اور تو مجھ پر ہی غصہ کر رہا ہے۔ مجھے آنٹی پر پہلے ہی غصہ تھا کیونکہ وہ امی کو گالیاں دے رہی تھی، اور امی کو شراب پلانے والی بات بھی مجھے اور بہت بری لگی کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ مل کر امی کو شراب پلا دی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بول کس طرح رہی ہیں؟ کیونکہ میں گھر میں لاڈلا بھی تھا اور اس طرح مجھ سے کسی نے بات نہ کی تھی، اور شراب والی بات نے مجھے اور تپا دیا۔ یہ ایک بچے کی چاہت تھی جو اپنی فطری کشش کی وجہ سے ماں کے وجود میں دلچسپی تو رکھتا تھا، لیکن ماں کی تذلیل بھی اسے برداشت نہ تھی۔ یہ انسانی فطرت بھی عجیب ہے کہ کچھ لمحے قبل ماں کے وجود کی طلب اب بدل چکی تھی، اور مجھے مہوش آنٹی ایک ڈائن کی طرح لگ رہی تھی جو امی کا خون چوسنے کو تیار کھڑی ہو۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا، یہ آپ کس طرح کی بات کر رہی ہو اور امی کو گالیاں کیوں نکال رہی ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر وہ اور تپ گئی اور غصے لہجے میں بولی، ارے گندے کے بچے، تو مجھے تمیز سکھائے گا؟ ابے اپنی ماں پر غلیظ نظر رکھنے والے، تیری اتنی اوقات کہ تم مجھ سے یوں بات کرے؟ مجھے ایک لمحے کے لیے ان کی بات سے ڈر بھی لگا کہ اگر یہ بات
کسی سے کر دی تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ اور میں ایک لمحے کے لیے ڈر گیا اور اگلے لمحے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کسی نے پوچھا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ تو مجھ سے پجوری کا پوچھ رہی تھی، میں نے تو انہیں بتایا تو مجھ پہ غصہ کرنے لگی۔ یہ بات سوچتے ہی میں ان کی طرف تھوڑا سا غصے سے دیکھا اور کہا، آپ یہ گھٹیا انداز میں بات مت کرو، اپنا بدلہ لینا چاہتی ہو اور مجھے احمق بنا رہی ہو، ساتھ ہماری تذلیل بھی کر رہی ہو۔ میں نے آپ سے دوستی تذلیل ہونے کے لیے تو نہیں کی تھی، میں نے تھوڑا ان کی بات کرنے سے غصہ تھا تو میں یہ سب بول گیا۔ مہوش آنٹی آگے بڑھی اور میرے پاس پہنچ کر مجھے ایک دم زوردار تھپڑ دے مارا اور دانت کچکچاتے بولی اور میرے سر کے بال پکڑ کر مجھے زور سے جھٹکا دیا اور ایک تھپڑ مار کر بولی، تم بے وقوف اس عزت اور سکون کے لائق تھے ہی نہیں، اور مجھے زوردار دھچکا دیا جس سے میں اس کے اوپر جا گرا۔ مہوش آنٹی نے ایک قہر اور نفرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنی چادر اٹھاتے ہوئے نفرت انگیز انداز میں بولی، اب ساری عمر تڑپتے رہنا، اس بازاری عورت نے تم پر تھوکنا بھی نہیں ہے، ورنہ آج تمہیں جو کام کرواتی تم بھی سمجھ جاتے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن تم اس قابل نہیں تھے۔ میں کیونکہ مہوش آنٹی سے بہت چھوٹا تھا، مجھے بہت غصہ تو تھا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں آنٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے وہاں بستر پر پڑے ہی ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ اپنی گندی شکل لے کر میرے گھر سے، تم دوستی کے لائق ہی نہیں تھی، میں ہی غلط تھا۔ آنٹی نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولی، بھاڑ میں جاؤ، اور اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی میں دوڑ کر باہر آ گیا اور دروازہ بند کر کے جلدی سے اندر آ گیا، اور اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور اندر کا منظر دیکھ کر میں بے اختیار، امی اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، میں سمجھ گیا کہ امی سب جان گئی ہے اور آنے والے لمحات کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ میری حالت تو یوں ہو گئی تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں کانپتے ہوئے امی کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود فرش کی طرف نظریں جھکائے دیکھتی رہی۔ میں بھی ان کے سامنے چپ چاپ بیٹھ کر فرش کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں ایک خوب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اسی چپ کے بعد امی نے خاموشی توڑی اور اسی طرح سر جھکائے بولنا شروع ہوئی، میں کچھ تو سمجھ گئی ہوں کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ایک بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو تم مجھ سے بات کرنے کے بجائے اس سے کلومی کے قریب ہوئے۔ مجھے ساری بات شروع سے بتاؤ اور کوئی جھوٹ مت بولنا، سچ بولو گے تو تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ مجھے 17% بات تو پتہ چل ہی چکی ہے۔ امی نے سر جھکایا ہوا تھا لیکن ان کی آواز میں بہت سختی تھی۔ میں نے ان کی طرف ڈرتے ڈرتے ایک نظر ڈالی اور پھر شروع سے آخر تک تمام بات ان کو بتا دی، جس میں اسکول میں ان کو مجیب والی بات پتہ چلنے سے لے کر مہوش آنٹی تک بتانے والی بات، ہر بات شامل تھی۔ لیکن مہوش آنٹی کے ساتھ ہوئی واردات والی میں گول کر گیا۔ امی اس دوران ناخن سے فرش پر لکیریں لگا کر کھچرتی رہی اور میری بات سنتی رہی۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر میری طرف نہ دیکھا